ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو، اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے آتے ہی یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کو مانو، نہیں، یہ بات تو آدم علیہ السلام نے کہی، نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کہی۔ فرمایا جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، جو ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو مانے گا، اس کو دنیا کے ہر ایک انسان کو برابری کا درجہ دینا ہوگا، اس کو چھوا چھوت سے انکار کرنا ہوگا، اس کو بنا رنگ دیکھے، بنا مذہب دیکھے، بنا اس کی ذات دیکھے، اس کو اپنے برابر کا انسان سمجھنا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے، آپ کبھی مسجد گئے؟ مسجد جاتے ہیں آپ؟ ارے بولیے نا، مسجد جاتے ہیں؟ پانی اور مسجد میں مثال کے طور پہ آج میں آپ کا خاص مہمان ہوں، ہے نا جی؟ ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب، مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے، راجستھان سے صوفی صاحب بھی آئے۔ ابھی اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہو، ہم سب لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر مؤذن تکبیر کہہ دے، امام نیت باندھ لے، ہم لیٹ پہنچے تو ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ پہلی صف میں؟ بھائی کہاں جگہ ملے گی؟ اگر تھوڑا جلدی پہنچیں گے تو دوسری تیسری صف میں، تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو برآمدے میں، اور تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں تو صحن میں، اور جمعے کی نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو چکا ہو، امام نے نیت باندھ لی ہو، اگر ہم لیٹ پہنچیں گے یا کوئی مسلمان وزیر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان افسر لیٹ آئے گا یا کوئی مسلمان ادیوگ پتی لیٹ آئے گا، کوئی مسلمان کروڑ پتی آدمی لیٹ آئے گا، تو اس کو کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ کی امت نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں نا، اس کو وہاں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی غریب کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں بنے کہ مسلمانوں کو جگہ دینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا بلال کا ساتھ دیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے جو سیدنا اسامہ کو سردار بنایا، انہوں نے جب ایک غریب کے اونٹوں کی قیمت اس کو دلوائی، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے۔ اس لیے مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فطور آ گیا دماغ میں، یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب۔ اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ پوری دنیا میں پچھلے 1450 سال میں 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا۔ رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا۔ ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا۔ کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے پوری کائنات میں صرف رسول اللہ کے نام کے اوپر ہی کیوں ٹپڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنو۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا جو اسلام مخالف طبقہ ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی تو ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ سنی تو ہو سکتے ہیں، یہ انصاری پٹھان تو ہو سکتے ہیں، یہ قریشی اور میمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری مسلمانوں کا جو سپریم پاور ہاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ عظمت مصطفیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب وہ نام آتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے دین کو سمجھایا۔ آپ کو پتا ہے جب اسلام شروع میں آیا 1450 سال پہلے، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، دو لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا پتا ہے؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا بھائی؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد رسول اللہ کے دوست کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سیدنا بلال، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے، اس وقت نماز نہیں آئی تھی ابھی، تو ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چناؤ آتا ہے نا، چناؤ تو کوئی پارٹی والا آپ کے پاس آئے، بولے ہمیں ووٹ دو، آپ پوچھتے ہو کہ ووٹ دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی دلت عیسائی بھائی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ 2 لفظوں میں کیا سمجھا سکتے ہو؟ بتاؤ، کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم آپ نے اتنی طاقت سے گوشت کھایا ہے کہ اب اسلام کا مطلب ہی گوشت ہو گیا ہے تمہارے نزدیک۔ مجھے آج کسی صاحب نے کہا مولانا آپ کے لیے بھنڈی بنائی ہے، جب چمچ اس میں ڈالا بھنڈی کم بوٹیاں زیادہ۔ صبح کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ساگ بنایا ہے پالک کا، جب ساگ ڈالا تو ساگ کم گوشت زیادہ۔ ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو، اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کام تحمل سے کیے، کثرت سے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمارا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو چائے کے اندر بھی 2-4 بوٹیاں پیس کے ڈال دیتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں، جب تک ہم محمد الرسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان کے آگے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے۔ کہ اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی پوچھے
اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کیا بتاؤ گے بھائی؟ کیا بتاؤ گے آج؟ پتا ہے آپ کو؟ ارے پتا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پتا؟ آج چھوٹا سا سوال آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے اور دل میں سوچ رہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہو سکتا ہے. نماز ہو سکتی ہے, روزہ ہو سکتا ہے, حج ہو سکتا ہے. نہیں بھائی, یہ تو اسلام کی ضرورتیں ہیں. آسانی سے سمجھاؤں, یہ سارا پنڈال, یہ کرسیاں, آپ کی جگہ, یہ لائٹیں, یہ اسپیکر, یہ جلسے کا مقصد نہیں ہے. جلسے کا مقصد, یہ جلسے کی ضرورت ہے. کیا ہے جی؟ اب ضرورت میں تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے نہیں؟ ارے ضرورت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہیں؟ یہ کھڑے ہو کے سن رہے, ضرورت پوری ہو رہی ہے. آپ بیٹھ کے سن رہے ہو, ضرورت پوری ہو رہی ہے. میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, ضرورت پوری ہو رہی. میں بھی کھڑا ہو کے بولتا تب بھی ضرورت. جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے, جو یہاں نیت باندھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے, جو یہاں نیت باندھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے. ضرورت میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کام چل جاتا ہے, لیکن اگر مقصد بدل جائے تو سارا جلسہ ہوتا, میں اور یہ سب نہیں آتے تو. ارے بولو بھائی, آپ کو غصہ آتا نہیں؟ آ جاتا کہ نہیں؟ تم بولتے یار مقصد کیا ہے تمہارا بلانے کا؟ چاہے تو ہم روز رات کو 2 بجے تک ویسے بھی پیتے, تو تم نے کیوں جلسے میں بلایا؟ تو یہ دین کو سمجھو. دین 2 طریقے سے سمجھا جاتا ہے. پہلا دین کا مقصد, دوسرا دین کی ضروریات. ضروریات فرض ہیں, ضرورتیں فرض ہیں, ان سے انکار کفر ہے, لیکن ضرورت تو ضرورت ہے. اور مقصد تو, اب مقصد کیا ہے بھائی اسلام کا؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ سنو, دل پہ ہاتھ رکھ کے. جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا, ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کرم اللہ, ان لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا, آپ کے رب کو رب مان لیا, یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے؟ گفتگو کو یاد رکھا کرے. میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کسی پارٹی میں چلے جاؤ تو آپ اس پارٹی کے پردھان سے پوچھو گے بھی تمہاری پارٹی جوائن کر رہے ہیں, تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ اب انہوں نے بھی پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے, اب کیا کرنا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑی چھوٹی سی بات, اتنی پیاری بات, اتنی خوبصورت بات جو اسلام کا مقصد ہے, وہ بڑے 2 لفظوں میں بیان کر دی. کہا ہے ابو بکر میرے دوست, آپ سن لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے, اللہ اور اس کے رسول کو مان لے, اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا. بس یہی اسلام کا مقصد ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد بھی کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے, کسی سے نفرت کرتے, کسی سے چھوا چھوت کرتے, کسی کے دھرم کی وجہ سے, اس کی ذات اور برادری کی وجہ سے آپ پیٹھ کے پیچھے اس کو برا کہتے ہیں, تو آپ کو یہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے.